معزز سامعین، السلام علیکم۔ مقبول جہانگیر کی ایک اور تہلکہ خیز تصنیف پاگل خانہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کی پیش خدمت کر سکوں۔ اگر ہم زیادہ دیر وہاں رکتے تو وہ عورت ضرور ہم میں سے کسی پر حملہ کر دیتی، میکس نے کہا۔ فوسٹر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دونوں راہداری میں چلتے رہے۔ باہر طوفان باد و بارہ اسی رفتار سے جاری تھا۔ رات طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے فوسٹر نے جیسے اپنے آپ سے کہا، عجیب عورت ہے، عجیب، مجھے اس کے پاس دوبارہ آنا پڑے گا۔ میکس نے آہستہ سے گردن گھمائی اور فوسٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا واقعی؟ ہاں، میں نے اس کی پوری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، فوسٹر نے ہولے سے کہا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ باربرا ابھی اس سٹیج تک نہیں پہنچی جہاں سے اسے واپسی لانا ممکن نہ ہو۔ فرمائیے، کسی اور مریض سے ملاقات کریں گے یا کچھ دیر دم لیں گے؟ میکس نے موضوع بدل دیا۔ اس دوران میں وہ کنجیوں کے گچھے میں سے ایک کنجی اور نکال چکا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ مسٹر میکس کہ کیا جارج کا بھی کوئی وجود تھا؟ فوسٹر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک نیا سوال کیا۔ میکس متحیر ہو کر فوسٹر کی صورت تکنے لگا۔ میں سمجھا نہیں جناب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں، کیا واقعی جارج نام کا کوئی شخص باربرا کا بھائی تھا یا کیا اس نے لوسی کی طرح اپنے ذہن کی مدد سے تخلیق کیا ہے؟ میکس نے گہرا سانس لیا۔ میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا جناب، ہو سکتا ہے لوسی کی طرح جارج بھی کوئی فرضی کردار ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جیتا جاگتا شخص ہو جسے باربرا نے قتل کر دیا۔ فوسٹر نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ میں یہ کہنے کا منصب نہیں رکھتا جناب والا، میکس نے سنجیدگی سے کہا۔ جارج فرضی کردار نہیں تھا، تب بھی کوئی نہ کوئی شخص قتل تو ہوا ہی ہوگا۔ بہرحال یہ بے حد پیچیدہ مسئلہ ہے، فوسٹر نے کہا۔ البتہ یہ تو طے ہے کہ لوسی کا کوئی وجود نہ تھا۔ میکس یکلخت ہنس پڑا۔ اس کے ہنسنے پر فوسٹر کو تعجب ہوا۔ چلتے چلتے رک کر اس نے میکس سے پوچھا، اس میں آخر ہنسنے کی کیا بات تھی؟ کچھ نہیں جناب، کچھ نہیں۔ میکس اب بھی ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بس یوں ہی ایک بات ذہن میں آئی اور ہنسی نکل گئی۔ معافی چاہتا ہوں۔ لیکن تمہیں بتانا پڑے گا، فوسٹر نے اصرار کیا۔ تمہاری ہنسی بلا وجہ نہ تھی۔ ایک لہجہ تامل کے بعد میکس نے کہا، آپ فرماتے ہیں کہ لوسی کا کوئی وجود نہ تھا، اور میں کہتا ہوں اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ خود باربرا کا بھی کوئی وجود ہے؟ اب فوسٹر کے متحیر ہونے کی باری تھی۔ اس نے میکس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں تمہارا مطلب سمجھ گیا۔ غالباً تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ باربرا ڈاکٹر بی اسٹار بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا جواب ہاں میں بھی دیا جا سکتا ہے اور نہیں میں بھی، میکس نے مسکرا کر کہا، مگر یہ مسئلہ آپ کو حل کرنا ہوگا، میں اس سلسلے میں کوئی مدد کرنے سے قاصر ہوں۔ فوسٹر نے محسوس کیا کہ اس کا واسطہ انتہائی زیرک اور بے حد محتاط شخص سے ہے، ایسا شخص جو اسے گمراہ تو کر سکتا ہے، صحیح راستہ دیدہ دانستہ نہیں بتا سکتا۔ تاہم اس نے دل میں پختہ عزم کر لیا تھا کہ وہ میکس کو شکست دے کر رہے گا۔ فوسٹر کو یہ اندازہ کرنے میں بھی دقت نہ ہوئی کہ میکس ایک سدھائے اور پڑھائے فرد کا رول بڑی خوبی سے ادا کر رہا ہے۔ میکس نے ایک بند دروازے کے قفل میں کنجی ڈالی اور اسے گھما کر کھولنے ہی والا تھا کہ فوسٹر نے اسے روک دیا۔ پہلے یہ بتاؤ، اس کمرے کے اندر کون ہے؟ اس نے میکس سے پوچھا۔ اس کمرے میں جو شخص بند ہے وہ خود کو ڈاکٹر بائرن کہتا ہے، میکس نے بتایا۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ ڈاکٹر بائرن؟ فوسٹر کے ذہن میں جیسے کوئی کیڑا رینگا، گویا اس شخص کا نام بھی حرف بی سے شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں، عجب اتفاق ہے۔ میکس کا لہجہ بدستور سنجیدہ تھا۔ فوسٹر چند لمحے اس کی صورت دیکھتا رہا۔ اسے اب یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ سوچی سمجھی شرارت کا حصہ ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاگل خانے میں جتنے بھی مریض موجود ہیں ان سب کے نام حرف بی سے شروع ہوتے ہوں۔ غالباً اس شرارت کے پیچھے ڈاکٹر روتھ فورڈ کا ہاتھ تھا، تاہم فوسٹر کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس حرکت کا مقصد آخر کیا ہو سکتا ہے۔ میکس نے ابھی تک قفل نہیں کھولا تھا
اور وہ بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فاسٹر کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ تو گویا اب میں جس مریض سے ملاقات کرنے والا ہوں وہ ڈاکٹر بائرن ہے۔ ڈاکٹر؟ کیا واقعی ڈاکٹر ہی ہے؟ میں اس سلسلے میں یقین سے کچھ عرض کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں جناب والا، میکس نے کہا۔ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر ہی کہتا ہے۔ ٹھیک، پھر وہ ڈاکٹر ہی ہوگا، فاسٹر مسکرایا۔ دروازہ کھولو، میں اسے دیکھ لوں۔ میکس نے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر فاسٹر کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ فاسٹر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اب تک جتنے کمرے وہ دیکھ چکا تھا ان میں یہ کمرہ زیادہ وسیع، روشن، سجا ہوا اور خوبصورت تھا۔ فرش پر بیش قیمت قالین بچھا ہوا تھا اور جا بجا صوفے اور تپائیاں پڑی تھیں۔ ایک گوشے میں لمبی سی میز دھری تھی جس پر نفیس چینی کے برتن سلیقے سے رکھے تھے۔ ایک جانب بجلی کا چولہا بھی لگا ہوا تھا جس پر دھری چائے کی کیتلی میں پانی کھول رہا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر سفید روغن حالمی کیا گیا تھا۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ شیشے کی 2 الماریاں نظر آ رہی تھیں۔ ان الماریوں میں جدید قسم کے سائنسی آلات، شیشے کی نلکیاں اور اوزار وغیرہ بھرے ہوئے تھے۔ چند آلات ایک چھوٹی سی میز پر بھی قرینے سے رکھے دکھائی دیے۔ کمرے سے زیادہ یہ ایک لیبارٹری تھی، جدید ترین لیبارٹری۔ کمرے کی واحد کھڑکی میں اگرچہ لوہے کی سلاخیں لگی تھیں، ان سلاخوں کو خوبصورت ریشمی پردے کے ذریعے ڈھانپنے کی کوشش کی گئی تھی۔ فاسٹر نے یہ بھی دیکھا کہ شمالی جانب کمرے کی دیوار کے ساتھ 3-4 بک شیلف لگے تھے اور ان میں طب سے تعلق رکھنے والی کتابیں اوپر تلے بھری تھیں۔ ان کے ساتھ ہی ایک گوشے میں انسانی ڈھانچہ رکھا ہوا تھا۔ ڈھانچے کے اوپر دیوار میں 3-4 چارٹ لگے ہوئے تھے جن پر انسانی اعضاء اور دماغ کی اندرونی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ دروازے کے عین سامنے لمبی میز کے سرے پر سفید کوٹ پہنے اور آنکھوں پر سنہری فریم کا چشمہ چڑھائے ادھیڑ عمر کا ایک باوقار شخص کرسی پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ برقی کیتلی میں پانی کھول رہا تھا مگر اس شخص کو کچھ خبر نہ تھی۔ فاسٹر اور میکس کے اندر آنے سے وہ یکلخت چونکا اور مضطرب ہو کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فاسٹر نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کھلونا نما کوئی چیز ہے جسے اس نے اپنی مٹھی میں دبا رکھا ہے۔ فاسٹر اور میکس کو دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ ان کے استقبال کو آگے بڑھا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کیا آپ ہی کا نام بائرن ہے؟ فاسٹر نے مسافہ کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ڈاکٹر بائرن، بائرن نے جواب دیا۔ میں بائرن نہیں، ڈاکٹر بائرن ہوں۔ اس نے میکس کی طرف دیکھتے ہوئے فاسٹر کے بارے میں پوچھا۔ آپ کی تعریف؟ یہ ڈاکٹر فاسٹر ہیں، میکس نے تعارف کروایا، اور آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، ڈاکٹر بائرن نے خوش ہو کر کہا۔ مجھے آپ سے مل کر واقعی مسرت ہوئی۔ کہیے، مزاج تو اچھے ہیں آپ کے؟ اس نے دوبارہ گرمجوشی سے مسافہ کیا۔ تشریف رکھیے ڈاکٹر، اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے ہمیشہ افراد سے مل کر واقعی خوشی ہوتی ہے۔ آپ یہاں کب سے کام کر رہے ہیں؟ میں ابھی نیا ہوں، یہاں آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی، فاسٹر نے جواب دیا۔ ڈاکٹر روتھ فورڈ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کا موقع فراہم کیا۔ ڈاکٹر بائرن اس دوران میں برابر مسکراتا رہا۔ آپ کس پیشے کے اسپیشلسٹ ہیں؟ فاسٹر نے سوال پوچھا۔ اس سوال پر ڈاکٹر بائرن کے لبوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے اپنے بھورے بالوں پر ہاتھ پھیرا، اینک کا زاویہ درست کیا اور سنجیدہ آواز میں کہا، میں فزیشین بھی ہوں اور سرجن بھی۔ اس کے علاوہ نیورو سرجن کی حیثیت سے میں ایک خاص مقام اور مرتبے کا مالک رہا ہوں۔ میں نے دماغ کے بے شمار آپریشن کیے ہیں۔ دماغ کی پیچیدگیوں کے سلسلے میں میں زندگی بھر کے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے چند ایک نئی تھیوریاں قائم کی ہیں۔ آج کل انہی تھیوریوں کو حقیقت کی شکل دینے میں مصروف ہوں۔ آپ یہ سن کر خوش ہوں گے کہ میں اپنے تجربات میں بڑی حد تک کامیاب رہا ہوں۔ حال ہی میں نے ایک ایسی چیز ایجاد کی ہے جس کے نتائج دیکھ کر دنیا میں عظیم انقلاب برپا ہو جائے گا۔ میں آپ کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، فاسٹر نے رسمی طور پر کہا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ ڈاکٹر بائرن کے اس پاگل خانے میں داخلے کا سبب کیا ہے۔ وہ یقیناً آپریشن کرتے کرتے دماغی بھول بھلیوں میں گم ہو چکا تھا، لیکن اس کی اب تک کی بات چیت اور رویے سے یہ اندازہ کرنا محال تھا کہ وہ دماغی توازن سے محروم ہے۔ جناب، چائے کا پانی تیار ہے، میکس نے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں چائے بنا دوں؟ ارے نہیں، شکریہ، یہ کام میں خود کروں گا۔ بائرن نے چونک کر برقی چولہے کی طرف دیکھا
اس پر رکھی ہوئی کیتلی کا ڈھکنا مسلسل حرکت کر رہا تھا اور اس میں سے بھاپ سسکارتی ہوئی خارج ہو رہی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر ادھر گیا اور چائے بنانے لگا۔ فوسٹر بغور اسے دیکھتا رہا۔ اسے تعجب ہو رہا تھا کہ بائرن کو یہاں کس نے قید کر دیا۔ میکس نے چائے پینے سے معذرت کر دی، جبکہ فوسٹر بخوبی راضی ہو گیا۔ چائے عمدہ اور خوشبودار تھی۔ اس نے ہنس کر کہا، معلوم ہوتا ہے آپ نے چائے بنانے کے فن پر بھی خاصی محنت کی ہے۔ بائرن نے قہقہہ لگایا اور کہا، ہر فن ریاضت کا تقاضا کرتا ہے ڈاکٹر، چائے بنانا خود بہت بڑا آرٹ ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ میں اپنا کھانا بھی خود تیار کرتا ہوں۔ چائے ختم کرنے کے بعد ڈاکٹر بائرن نے کہا، کیا آپ میری تازہ ترین ریسرچ ملاحظہ کریں گے؟ ضرور ضرور، فوسٹر نے کہا، یہ میرے لیے عین فخر کا مقام ہوگا۔ کیا ریسرچ کی ہے آپ نے؟ جب آپ اسے دیکھیں گے تبھی سمجھ پائیں گے، بائرن نے جواب دیا۔ اس نے ایک جانب رکھی ہوئی الماری کا دروازہ کھولا، پھر فوسٹر سے کہا، زحمت فرما کر ذرا یہاں آئیے۔ فوسٹر اٹھ کر الماری کے نزدیک گیا۔ ہر لحظہ اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ بائرن نے الماری کے نچلے خانے کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ نے ابھی تک ایسی عجیب و غریب چیز نہیں دیکھی ہوگی۔ یوں سمجھیے کہ یہ میری ساری زندگی کے تجربات و مشاہدات کا نچوڑ ہے۔ مجھے خود بھی توقع نہ تھی کہ اتنی جلدی کامیابی نصیب ہوگی۔ فوسٹر نے دیکھا کہ الماری کے نچلے خانے میں چھوٹے چھوٹے انسانی مجسمے قطار در قطار کھڑے ہیں۔ مٹی سے بنے ہوئے یہ 6-7 مجسمے بنانے والے کی انتہائی مہارت کا نمونہ تھے۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، منہ، گردن، ہر عضو متناسب اور خوبصورت تھا۔ ایسے انسانی مجسمے فوسٹر نے اکثر دکانوں پر بھی دیکھے تھے، مگر ان میں وہ نفاست اور حقیقت نہ تھی جو ان مجسموں میں دکھائی دے رہی تھی۔ بہت عمدہ مجسمے ہیں، کسی ماہر فن نے بنائے ہیں۔ کیسے متناسب اور صحیح اعضاء ہیں، جیسے ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوں، فوسٹر نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر بائرن کا چہرہ بے پناہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ اس نے زور سے گردن ہلائی اور فوسٹر کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مجھے یقین تھا کہ آپ انہیں پسند کریں گے۔ ایک ڈاکٹر ہی دوسرے ڈاکٹر کے فن کی صحیح تعریف کر سکتا ہے۔ کیا یہ تمام مجسمے آپ نے بنائے ہیں؟ فوسٹر نے متعجب ہو کر پوچھا۔ خدا کی پناہ ڈاکٹر بائرن، آپ باکمال آدمی ہیں۔ آپ کی عنایت ہے ڈاکٹر، ورنہ میں کیا اور میرا کمال کیا۔ وہ دیکھیے، سامنے میز پر آپ کو گندھی ہوئی مٹی نظر آ رہی ہے نا؟ میں نے یہ مجسمے اسی سے بنائے ہیں۔ فوسٹر کی سمجھ میں نہ آیا کہ مزید کیا کہے، سوائے اس کے کہ مسلسل ان مجسموں کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتا چلا جائے۔ چنانچہ اس نے کہا، ڈاکٹر بائرن، میں حیران ہوں کہ آخر آپ کو یہ مجسمے بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ بلا شبہ اس فن میں آپ کو مہارت حاصل ہے، لیکن ڈاکٹر بائرن نے پھر قہقہہ لگایا اور فوسٹر کی بات کاٹتے ہوئے بولا، آپ کی بات میں سمجھ گیا۔ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ کہاں ایک فزیشین اور سرجن اور کہاں یہ مجسمے بنانے کا شوق۔ بے شک ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن اگر ذرا غور فرمائیں گے تو محسوس ہوگا کہ میں نے یہ مجسمے ایک خاص مقصد کے تحت بنائے ہیں۔ آپ ہر مجسمے کا چہرہ اور خد و خال غور سے دیکھیے اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ اب فوسٹر نے ذرا اور قریب ہو کر باری باری ہر مجسمے کا جائزہ لیا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ان کے اعضاء ایک جیسے تھے، کسی میں ذرہ برابر فرق نہ تھا۔ ہر مجسمے کا چہرہ دوسرے سے مختلف تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ چہرے شناسا سے لگ رہے تھے، جیسے ان چہروں کو اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو۔ اس نے ذہن پر زور ڈال کر یاد کرنے کی بھتیری کوشش کی، مگر کچھ یاد نہ آیا۔ ان مجسموں میں سے کم از کم ایک چہرہ تو ایسا تھا جسے فوسٹر نے حال ہی میں بہت نزدیک سے دیکھا تھا۔ آخر اس نے رک رک کر کہنا شروع کیا، ڈاکٹر بائرن، مجھے اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ ان چہروں میں کوئی خاص بات ضرور ہے۔ یہ چہرے عام انسانوں کے ہرگز نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک چہرہ تو یقیناً وہ ہے جسے میں نے حال ہی میں کہیں دیکھا ہے، مگر اب یاد نہیں آتا کہ کہاں دیکھا ہے۔ میں آپ سے ادب سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان مجسموں کے چہرے فرضی ہیں یا آپ نے اصلی افراد کے چہرے دیکھ کر بنائے ہیں؟ ڈاکٹر بائرن اچانک سنجیدہ اور فکر مند نظر آنے لگا۔ چند لمحے تک وہ خاموش رہا اور ان مجسموں کو ٹکٹکی باندھے تکتا رہا۔ آخر اس نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا،
آپ کا خیال صحیح ہے ڈاکٹر، میں نے ان مجسموں کے چہرے اپنے دوستوں کے چہروں پر بنائے ہیں۔ یہ سب کے سب ابتدا سے میرے ہم پیشہ ہی ہیں۔ میں نے محض اپنی یادداشت برقرار رکھنے کے لیے اپنے ہم پیشہ ڈاکٹروں کے چہرے ان مجسموں کو عطا کر دیے ہیں تاکہ میں انہیں فراموش نہ کر پاؤں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سو اس کے پیچھے ایک عجیب داستان ہے۔ جی ہاں، میں بھی ایسا ہی سمجھ رہا ہوں، فاسٹر نے کہا۔ کیا آپ مہربانی کر کے وہ داستان مجھے سنائیں گے؟ لیکن داستان سننے سے پہلے میں یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا کہ مٹی کے مجسمے بنانے کی ہابی آپ نے کیوں منتخب کی؟ اگر کچھ حرج نہ ہو تو اس سے آغاز کیجیے۔ آپ اسے میری ہابی سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر بائرن کے ہونٹوں پر نہایت خزینہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ حالانکہ یہ ہابی ہرگز نہیں ہے۔ غالباً یہ بات آپ نے اس لیے کہہ دی کہ ان مجسموں کا اچھی طرح جائزہ نہیں لیا آپ نے۔ برائے کرم انہیں خوب غور سے دیکھیے۔ میرا خیال ہے کہ آپ ذہین آدمی ہیں، معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہابی کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔ معافی چاہتا ہوں، فاسٹر نے فوراً کہا۔ واقعی میں نے یہ مجسمے غور سے نہیں دیکھے، جب آپ کے حکم کی تعمیل میں دوبارہ اسے دیکھ لیتا ہوں۔ فاسٹر نے جھک کر ایک مجسمے کو گہری نظروں سے جانچنا شروع کر دیا۔ بلا شبہ ان مجسموں میں کوئی خاص بات ضرور تھی، عجیب سی پراسراریت، لیکن کوشش کے باوجود فاسٹر یہ بات معلوم نہ کر پایا کہ مختلف شناسا چہروں کے علاوہ ان میں اور کیا راز چھپا ہوا ہے۔ اس نے مشاہدے میں جان بوجھ کر دیر لگا دی تاکہ ڈاکٹر کے ذہن سے یہ وہم خارج ہو جائے کہ اس نے مجسمے اچھی طرح نہیں دیکھے۔ کہیے جناب، آپ نے کیا رائے قائم کی ہے؟ ڈاکٹر بائرن نے بے صبری سے پوچھا۔ اس کی نگاہیں فاسٹر کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کیا عرض کروں جناب، فاسٹر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ جس حقیقت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ مجھے ان مجسموں میں محسوس ضرور ہوتی ہے، مگر میں اس کی تہ تک پہنچنے میں ناکام رہا ہوں۔ صاف بات ہے کہ میں کہیں نہ کہیں کچھ دیکھنے سے قاصر ہوں، کوئی ایسی خصوصیت جو بے حد اہم ہے۔ سمجھا، میں سمجھا، ڈاکٹر بائرن نے مضطرب ہو کر دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ دراصل ایسی چیزیں چونکہ آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس کی تمام جزیات نگاہ نہیں کی جا سکتی۔ ایک بار پھر انہیں ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیے، خاص طور پر ان کی آنکھیں دیکھیے، مجھے یقین ہے آپ اصل حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ اور دوسرے ہی لمحے فاسٹر کے بدن میں تھر تھری سی چھوٹ گئی، دل کی دھڑکن جیسے تھم رہی ہو۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ان مجسموں کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، پھر اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے پھوٹنے لگے۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی آنکھیں مجسموں کی آنکھوں پر سے نہ ہٹا سکا۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ مجسموں کی آنکھوں میں زندگی کی چمک اور حرارت موجود ہے، ویسی ہی چمک اور حرارت جیسے جیتے جاگتے انسانوں کی آنکھوں میں موجود ہوتی ہے۔ ایک ثانیے کے لیے فاسٹر کو اپنی بصارت پر شبہ ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے یہ شبہ دور ہو چکا تھا۔ اس نے صریحاً دیکھا کہ ایک مجسمے کے ہونٹوں پر پراسرار تبسم کی لکیر ابھری اور اس نے پلکیں جھپکائیں جیسے وہ ڈاکٹر فاسٹر کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ فاسٹر کا سانس رکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ سبھی مجسمے زندہ ہیں، ان کی آنکھوں کی پتلیاں متحرک تھیں اور ہونٹ مسکرا رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی یہ مجسمے اڑ بیٹھیں گے۔ فاسٹر غیر شعوری طور پر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ٹانگیں بھی لرز رہی تھیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ڈاکٹر بائرن کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ میکس اس اثنا میں وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ خدا کی پناہ، یہ مجسمے تو زندہ ہیں، فاسٹر نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ آہا، اب آپ انہیں دیکھنے میں کامیاب ہوئے، ڈاکٹر بائرن نے کہا۔ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے مجسموں کے اندر کسی قسم کا میکانکی نظام رکھ چھپا رکھا ہے، بالکل ویسا ہی نظام جیسے چابی یا بیٹری سے چلنے والے کھلونوں میں ہوتا ہے۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اسے صدی کی سب سے بڑی سائنسی ایجاد نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یہ مجسمے روبوٹ بھی نہیں ہے جو بجلی کی لہروں کے ذریعے حرکت کرتے ہوں۔ روبوٹ تو آج کے دور میں اسکول کا بچہ بھی آسانی سے بنا سکتا ہے۔ فاسٹر چپ چاپ ڈاکٹر بائرن کی تقریر سنتا رہا۔ اسے احساس تھا کہ ایسے موقع کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بائرن اپنی تقریر روک دے گا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے یہ مجسمے چکنی مٹی سے بنائے ہیں،
لیکن ان کا دماغ اور دماغی نظام ویسا ہے جیسا انسانوں کا ہوتا ہے۔ اس نے فخریہ انداز میں فوسٹر کی طرف دیکھا۔ فوسٹر سمجھ گیا کہ ڈاکٹر بائن داد طلب کر رہا ہے، چنانچہ اس نے کہا، آپ نے بلا شبہ اس صدی کا سب سے عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ آپ کے بنائے ہوئے مجسمے یا ان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے قہقہا لگایا، تم نہیں سمجھے نا، یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے۔ مختصر طور پر یوں سمجھو کہ میں ان پتلوں کا دماغ اپنے دماغ کی لہروں کے ذریعے کنٹرول کرتا ہوں۔ قوت متخیلہ کے زبردست کمالات سے تو تم آگاہ ہوگے۔ ایک زمانے میں میں ہپنوٹزم کی مشقیں بھی کرتا رہا ہوں۔ دماغی مریضوں کے علاج معالجے میں ہپنوٹزم بہت کام دیتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، آپ حیرت انگیز انسان ہیں ڈاکٹر بائن، فوسٹر نے کہا۔ اب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ ان مجسموں سے کیا کام لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابھی تو میں نے نصف درجن مجسمے بنائے ہیں، بائن نے کہا، رفتہ رفتہ ان کی تعداد بڑھاتا جاؤں گا۔ فی الحال میں نے نر جنس کے مجسمے بنائے ہیں، ان قریب ان کے لیے مادہ مجسمے بھی بنانے پڑیں گے، اور پھر میں انہی کے ذریعے ایک نئی انسانی نسل وجود میں لانے کا اہتمام کروں گا۔ یہ نئی نسل موجودہ نسل سے کہیں بہتر ہوگی۔ فوسٹر انتہائی سنجیدگی سے ڈاکٹر بائن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عام حالات میں وہ ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دیتا اور بائن کے بارے میں بھی فیصلہ دے دیتا کہ اس کے دماغ کی چولیں ڈھیلی پڑ چکی ہیں، اس لیے ایسے منصوبے سوچتا ہے۔ لیکن وہ اپنی آنکھوں سے مجسموں کے اندر زندگی کے آثار دیکھ چکا تھا، اس لیے یہ معاملہ محض مذاق میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر بائن کی بے پناہ ذہانت اور دماغی صلاحیتوں پر اسے ایمان لانا ہی پڑا۔ اگر فی الواقع اس شخص نے ایسے جیتے جاگتے مجسمے بنا لیے ہیں اور مستقبل قریب میں ان کی نسل بڑھانے کا اہتمام بھی کر رہا ہے تو یہ انتہائی خوفناک بات ہوگی۔ ابھی وہ ان سوچوں میں غوطے کھا رہا تھا کہ کمرے میں ڈاکٹر بائن کی آواز گونجی۔ تم نے مقدس بائبل کا مطالعہ کیا ہوگا کہ خداوند نے انسان کی تخلیق مٹی سے کی ہے۔ ڈاکٹر فوسٹر، کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو؟ یہ سوال اس قدر غیر متوقع اور اچانک تھا کہ فوسٹر بہت چکا رہ گیا۔ بلا شبہ اس نے بائبل مقدس کی ایک زمانے میں پڑھی تھی اور اسے بچپن ہی میں بتایا گیا تھا کہ خداوند نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، لیکن ڈاکٹر بائن نے جس انداز میں سوال کیا تھا وہ ایسا نہ تھا۔ فوسٹر جیسا ذہین انسان اس کا اصل مقصد نہ سمجھ سکتا، چنانچہ ایک لحظہ تامل کے بعد اس نے دبی زبان سے صرف اتنا کہا، میں جدید سائنس کے اصولوں پر زیادہ یقین رکھتا ہوں ڈاکٹر۔ بائن یہ جواب سن کر یک لخت مشتعل ہو گیا۔ اس نے آنکھیں نکال کر اس کو گھورا اور دبنگ لہجے میں بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سائنس پر یقین نہیں رکھتا، اور جو چیز تم نے ابھی دیکھی کیا وہ سائنس کا جدید ترین کرشمہ نہیں ہے؟ بے شک، بے شک، یہ بھی سائنس ہی ہے، فوسٹر نے جلدی سے کہا۔ بائن اب کمرے میں تیزی سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے رک کر کہا، اور تم نے بائبل میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ خدا نے مٹی کا پتلا بنا کر اس کے نتنوں میں زندگی روح پھونکی اور وہ جیتا جاگتا انسان ہو گیا۔ سنو، اگر میں ابھی مٹی کے پتلے بنا کر ان میں زندگی کی روح پھونک دوں تو کیا وہ جیتے جاگتے انسان نہ بن جائیں گے؟ بولو، جواب دو۔ اس نظریے کے مطابق مٹی کے پتلوں کو جاندار بنایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، ضرور بنایا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک یہ کام خدا نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے، کسی سائنسدان کے سپرد نہیں کیا، فوسٹر نے آہستہ سے جواب دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس جواب پر بائن مزید طیش میں آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ بائن نے 2-3 مرتبہ زور سے شانے اچکائے اور دوبارہ پرسکون ہو گیا۔ پھر اس نے الماری کا دروازہ بند کیا اور کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی۔ فوسٹر بغور اس کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ بظاہر ڈاکٹر بائن پاگل دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن جو شخص خدا بننے کے خبط میں مبتلا ہو جائے اسے پاگل نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ البتہ فوسٹر کو بار بار ان مجسموں کا تصور پریشان کر رہا تھا۔ مٹی کے بنے ہوئے ان پتلوں کو اس نے خود بہوش و حواس پل کے جھپکتے اور مسکراتے دیکھا تھا۔ مائن ڈاکٹر بائن نے دونوں آنکھیں کھول دیں اور فوسٹر کی طرف دیکھ کر دھیمے سے ہنسا۔ اس کی ہنسی عجیب تھی۔ دنیا میں ہر کام ممکن ہے، اس نے فوسٹر سے کہا، ایسے تمام کام جنہیں موجودہ دور کے لوگ ناممکن اور محال سمجھتے ہیں،
سب کے سب آسانی سے کیے جا سکتے ہیں۔ شاید تم اپنے دل میں یہ سوچ رہے ہو کہ ڈاکٹر بائرن خدا کا انکار کرتا ہے۔ نہیں میرے عزیز، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زمین پر خدا کا نائب ہونے کی حیثیت سے انسان ہر کام کر سکتا ہے جس کی نسبت ہم خدا سے کرتے ہیں۔ خدا نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں اور طاقتوں سے نوازا ہے۔ انسان آہستہ آہستہ کائنات کے پوشیدہ بھید جان رہا ہے۔ ذرا تصور کرو وہ باتیں جن کے بارے میں انسان 100 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج وہی باتیں حقیقت بن کر سامنے آ رہی ہیں۔ زمین و آسمان کے فاصلے سمٹ رہے ہیں، ستارے نزدیک آ رہے ہیں۔ کوئی دن جاتا ہے کہ یہی خاکی انسان بعید الفہم دور انداز واقع سیاروں پر بھی پہنچ جائے گا، اور اس لامحدود کائنات کے اسرار جب اس پر واضح ہوں گے تو سوائے حیرت زدہ ہونے کے وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ بہرحال یہ باتیں تم سمجھ سکو گے۔ جو میں نے دیکھا اور سمجھا ہے وہ تمہیں تقریر کے ذریعے ہرگز نہ سمجھا سکوں گا، البتہ مشاہدہ کرا دوں گا، تب شاید تمہاری عقل باور کرے۔ بولو، جاننے کے لیے تیار ہو؟ فاسٹر کے دل کی دھڑکنیں خود بخود تیز ہو گئیں۔ منطقی طور پر اسے ڈاکٹر بائرن کی باتوں میں خاصا ربط اور وزن محسوس ہوا۔ آخر اس نے کہا، اگر آپ اپنے تجربات مجھے دکھانا ہی چاہتے ہیں تو میں بڑی خوشی سے دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ بائرن کرسی سے اٹھا اور فاسٹر کا ہاتھ پکڑ کر اس لمبی میز کے قریب لے گیا جو شمالی دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ فاسٹر نے دیکھا کہ مٹی کا بنا ہوا ایک روبوٹ اس پر پہلے سے موجود ہے۔ غالباً یہ وہی روبوٹ تھا جسے فاسٹر نے اس وقت ڈاکٹر بائرن کے ہاتھ میں دیکھا تھا جب وہ میکس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ مجسمہ آپ نے حال ہی میں بنایا ہے؟ فاسٹر نے پوچھا۔ ہاں، اور تم اسے میرا آخری مجسمہ بھی کہہ سکتے ہو، ڈاکٹر بائرن نے معنی خیز نظروں سے جواب دیا۔ پھر اس نے میز پر سے مجسمہ اٹھایا اور فاسٹر کو دیتے ہوئے کہا، اسے اچھی طرح دیکھو۔ فاسٹر نے جو ہی مجسمے پر نگاہ جمائی وہ فوراً چونک پڑا۔ اس کے چہرے کے خد و خال ڈاکٹر بائرن سے مشابہ تھے۔ اس کا چہرہ تو آپ کے چہرے سے ملتا جلتا ہے، فاسٹر نے کہا۔ ڈاکٹر بائرن نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہ میرا ہی چہرہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ میں ہی ہوں۔ میں بالکل نہیں سمجھا کہ آپ کا مطلب کیا ہے، ذرا وضاحت کیجیے۔ بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جسمانی طور پر یہ مجسمہ مجھ سے صرف مشابہت ہی نہیں رکھتا بلکہ اس کا دماغ بھی مجھ جیسا ہی ہے۔ فاسٹر نے گہرا سانس لیا اور مجسمہ ڈاکٹر بائرن کو واپس کر دیا۔ اس کا جسم تو بے شک آپ کا سا ہے، لیکن دماغ، یقین کرو اس کا دماغ میں نے بنایا ہے اور وہ میرا ہی دماغ ہے۔ بائرن نے مجسمہ دوبارہ احتیاط سے میز پر رکھتے ہوئے کہا، تمہیں ابھی احساس نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مجسمہ بے جان ہے، لیکن جو ہی یہ حرکت میں آئے گا تو تم یقین کر لو گے کہ یہ میں ہی ہوں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ اس کی کھوپڑی کے اندر میں نے ننھی ننھی بیٹریاں نصب کر دی ہوں گی، جی نہیں، یہ بیٹریوں سے چلنے والا حقیر کھلونا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک جیتا جاگتا ننھا منھا ڈاکٹر بائرن ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ فاسٹر نے کندھے جھٹک کر پوچھا، اگر اس کی کھوپڑی میں بیٹریاں نصب نہیں ہے تو پھر اس کے اندر کیا ہے؟ پھر وہی احمقانہ سوال کیا تم نے، بائرن بھڑک اٹھا۔ بتا تو رہا ہوں کہ اس کے اندر میں ہوں، میں۔ فاسٹر نے مجسمہ میز پر سے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن بائرن نے اسے روک دیا۔ ٹھہرو، فی الوقت یہ روبوٹ ہی ہے، میں نے ابھی اس کا ظاہر مکمل کیا ہے، باطن پر کام باقی ہے۔ یہ کام بھی میں آج یا کل تک پورا کر لوں گا۔ باطن پائے تکمیل تک پہنچنے کے بعد یہ مٹی کا پتلا نہیں رہے گا بلکہ ڈاکٹر بائرن بن جائے گا۔ فاسٹر نے جملہ مکمل کر دیا، ننھا منھا ڈاکٹر بائرن۔ بالکل درست، بائرن نے خوش ہو کر کہا۔ کہنے کو جسمانی طور پر یہ چھوٹا سا بائرن ہوگا مگر ذہنی طور پر اتنا ہی بڑا جتنا اصل ڈاکٹر بائرن۔ یہ کہہ کر وہ میز کے کنارے بیٹھ گیا اور اپنے بے جان پتلے پر نگاہ جما دی۔ ڈاکٹر روتھ فورڈ کو میں نے اپنے تجربے سے آگاہ کیا تھا، اس احمق کی عقل میں کوئی بات نہ آئی۔ شاید تمہیں یہ جان کر تعجب ہو کہ ڈاکٹر روتھ فورڈ میرا ماتحت رہ چکا ہے، ابھی وہ میرا بڑا احترام کرتا ہے۔ اس کمرے کی ظاہری آرائش و زیبائش سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اس نے احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، لیکن اس کا کیا ہو
کہ وہ مجھے پاگل سمجھتا ہے. وہ مجھے دھوکے سے یہاں لے آیا اور اس وقت سے اب تک میں یہاں قید ہوں. یہ تو واقعی بہت ظلم ہوا آپ پر، فاسٹر نے کہا. اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر فورڈ سے بات کروں؟ کوشش کر دیکھو، بائرن نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا. ویسے مجھے توقع نہیں کہ روتھ فورڈ تمہاری بات مانے گا. میں اپنے شاگرد کو اچھی طرح جانتا ہوں. بہرحال مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی مجھے کیا سمجھتا ہے. میں اپنا کام کیے جا رہا ہوں اور دنیا پر جب میرے تجربات روشن ہوں گے تو سب جان لیں گے کہ پاگل کون تھا، میں یا ڈاکٹر روتھ فورڈ. فاسٹر خاموش رہا. ویسے وہ اپنے ذہن میں ڈاکٹر روتھ فورڈ کو داد دیے جاتا تھا کہ اس نے بروقت کارروائی کر کے ڈاکٹر بائرن کو یہاں منتقل کر دیا. دفعتاً بائرن نے کہا، روتھ فورڈ سے ایک حماقت بھی سرزد ہوئی جو سراسر میرے حق میں جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اس نے میرے ان مٹی کے پتلوں کو ہاتھ نہیں لگایا. وہ سمجھتا تھا یہ فضول مشغلہ ہے. بائرن کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک نمودار ہوئی. بہت جلد روتھ فورڈ کو اپنی حماقت کی سزا مل جائے گی. جن پتلوں کو وہ حقیر اور بے جان خیال کرتا ہے وہی پتلے. یک لخت وہ بولتے بولتے رک گیا. فاسٹر نے اپنے عقب میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی. اس نے گردن گھما کر دیکھا. میکس اندر آ رہا تھا. غالباً اسے دیکھ کر ہی بائرن خاموش ہوا تھا. آپ کو ڈاکٹر روتھ فورڈ بلا رہے ہیں، میکس نے فاسٹر سے کہا. آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا. ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی.